السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی 5 اگست کو یعنی صبح احتجاج کرنے جا رہی ہے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف، لیکن کہاں کہاں احتجاج ہوگا اس پر پی ٹی آئی کے اندر آخری لمحے تک اختلافات چل رہے تھے۔ ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا، پھر صوبے تک کے پی کے تک محدود کر دیا گیا۔ اب پی ٹی آئی نے کے پی کے سے باہر کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جی اڈیالہ جیل کے باہر صبح احتجاج کرے گی پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز ہیں اور ایم این ایز ہیں ان کو بلا لیا گیا ہے کہ سارے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں، وہاں پر ہم احتجاج کریں گے۔ لیکن حکومت نے راولپنڈی انتظامیہ نے، کیونکہ اڈیالہ جیل راولپنڈی کی حدود میں ہے، تو راولپنڈی انتظامیہ نے، ڈپٹی کمشنر نے وہاں پہ دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ دفعہ 144 کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ ڈبل سواری بھی نہیں موٹر سائیکل پہ ہو سکتی کر سکتے، اور آپ کوئی اجتماع بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ لاؤڈ اسپیکر پر پابندی، اس کے علاوہ اسلحے کی نمائش پر پابندی، اور اگر یہ بھی اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر جو رکاوٹیں جہاں جہاں رکھی گئی ہیں جو لوگ ان کو ہٹائیں گے ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نئے تصادم کی طرف جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی نے ابھی تک نہیں سیکھا۔ یہ سزائیں بھی ہوئی ہیں 9 مئی کے ملزمان کو، اور 26 نومبر کے ملزمان کو ان کے گرفتاری وارنٹ بھی جاری ہوئے ہیں 26 نومبر والوں کو، اور 9 مئی والوں کو سزائیں 10 سال تک ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی بدلنے کا، تبدیل ہونے کا، بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو یہ دفعہ 144 آج سے نافذ ہے، یہ 10 تاریخ تک دفعہ 144 نافذ رہے گا۔ تو بھائی انتظامیہ نے امن و امان قائم کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، شہریوں کی جان مال کا تحفظ کرنا، ان کی املاک کا تحفظ کرنا، یہ ظاہر ہے انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو انتظامیہ کو خدشہ یہ ہے کہ آپ احتجاج کی آڑ میں توڑ پھوڑ کرنا چاہ رہے ہیں، ہنگامہ آرائی کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے آپ کرتے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کوئی ایک احتجاج مجھے بتایا جائے جو پرامن رہا ہو۔ 2014 کا دھرنا ہو 126 دن کا، وہ کیا پرامن تھا؟ کیا وہاں پہ پارلیمنٹ کے جنگلے نہیں توڑے گئے تھے؟ پارلیمنٹ کے اندر نہیں گھس گئے تھے؟ کیا پی ٹی وی پر حملہ نہیں کیا گیا تھا؟ کیا پاک سیکریٹریٹ میں وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی؟ تو یہ کون سا پرامن احتجاج تھا بھائی؟ پی ٹی وی پر، وزیر اعظم ہاؤس پر ہم قبضہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو عمران خان تو انتشار کی، فساد کی سیاست کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو کل بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ چلو خیبر پختونخوا تو آپ نے احتجاج کرنا ہے نا، صوبے میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ باقی پنجاب میں آپ لوگوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ پنجاب کے ہر حلقے میں وہاں کے جو مقامی کارکنان ہیں یا ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کریں اور پھر ویڈیوز بنا کر قیادت کو بھیجیں۔ لیکن اس پر بھی اختلافات چل رہے تھے کہ بھائی لاہور میں کہاں پر کریں۔ لاہور میں ان کو خوف ہے، ڈر ہے، زیادہ ڈر ہے۔ اسلام آباد سے زیادہ لاہور میں مریم نواز سے ڈر رہے ہیں، پنجاب پولیس سے ڈر رہے ہیں۔ یہ بھی ہے تو پنجاب ہی، اڈیالہ جیل بھی، لیکن کیونکہ اسلام آباد اور اڈیالہ جیل قریب قریب ہیں، راولپنڈی اور اسلام آباد نزدیک ساتھ ہی ہیں، تو اسلام آباد میں بھی ظاہر ہے گزرنا تو اسلام آباد کے روڈوں سے ہے۔ جو کے پی کے لوگ آئیں گے وہ کہیں نہ کہیں تو اسلام آباد کے حدود سے گزریں گے۔ تو لاہور میں بھی اختلافات چل رہے تھے۔ کچھ لوگ کہتے رہے کہ جی لاہور میں ایک جگہ کا تعین کریں، وہاں پر احتجاج کریں۔ پھر ڈسکس کرتے رہے کہ جی اگر مینار پاکستان پر جمع ہوں گے
تو پھر وہاں پہ اتنا اجتماع کہاں سے لائیں گے، اتنے کارکنان کہاں سے لائیں گے، وہ فلاپ ہو جائے گا شو۔ تو پھر ابھی ریسنٹلی، ابھی جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی خبر آئی ہے کہ جی اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، فیصلہ کیا گیا ہے، اور تمام سینیٹرز کو، تمام ایم این ایز کو وہاں پر بلا لیا گیا ہے۔ تو یقیناً سینیٹرز اور ایم این ایز وہ والے جائیں گے جو سزا یافتہ نہیں ہیں یا جن کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوئے۔ جن کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں وہ اگر کل احتجاج میں شریک ہوں گے تو وہ تو گرفتار ہوں گے ہی، اور انتظامیہ کوشش پوری کرے گی کہ ان کو احتجاج نہ کرنے دیا جائے، کیونکہ 144 نافذ ہے۔ 144 کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے آپ۔ 26 نومبر کو بھی آپ نے یہی کیا تھا نا، عدالتی احکامات تھے، قانون نیا بنا ہوا تھا، آپ نے عدالتی احکامات کو بھی اڑا دیا ہوا میں۔ جو نیا قانون بنا تھا کہ اسلام آباد کے حدود میں احتجاج کے لیے اجازت لینی پڑے گی، آپ نے احتجاج کی اجازت لی نہیں تھی، اور ادھر آ کے آپ نے ہنگامہ برپا کیا اور توڑ پھوڑ کی، جلا گھیراؤ کیا، املاک کو نقصان پہنچایا، سرکاری اور نجی املاک کو۔ تو پھر حکومت آپ کے ساتھ کیسے نمٹتی؟ جس طرح نمٹنا چاہیے اس طرح ہی محسن نقوی نے اور اسلام آباد پولیس نے آپ کو ڈیل کیا، اور آپ پھر پتلی گلی پکڑ کے پشاور پہنچ گئے۔ تو کل بھی پی ٹی آئی ایکچولی تماشا کرنا چاہ رہی ہے۔ مجھے تو حیرت یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کشمیر بیچا 5 اگست کو، عمران خان نے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ دعا کرو، الیکشن ہونے والے تھے نا مودی کے، کہ دعا کرو مودی جیت جائے۔ یہ پوری قوم کو کہا تھا کہ دعا کرو مودی جیت جائے، اور مودی جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ پھر مودی جیت گیا، اس کے بعد میڈیا میں یہ رپورٹ ہوتا رہا، کئی دنوں تک میڈیا میں رپورٹ ہوتا رہا کہ مودی کشمیر پر کچھ گڑبڑ کرنے جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور اس کی پارٹی نے، اس کی جماعت نے، جو حکومت میں تھے، انہوں نے کوئی اقدامات ایڈوانس میں نہیں کیے۔ جب اسٹیٹس چینج ہو گیا تو اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائی کسی بھی قسم کی، انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ عمران خان نے اناؤنس کیا کہ جی 1 منٹ کی خاموشی ہر جمعے کو کریں گے، وہ بھی پارلیمنٹ میں ایک جمعے کو اکٹھے ہوئے تھے 1 منٹ کی خاموشی کے لیے بھی۔ بھائی خاموشی سے کیا کشمیر کا اسٹیٹس بحال ہو جانا تھا؟ لیکن ڈرامہ کرنا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد پھر یہ کشمیر کو بھول گئے۔ اب 5 اگست کو کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کرنے، کشمیر پر قبضہ کرنے کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، مودی کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، بھارت کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ لیکن بھارت اور مودی کے خلاف احتجاج کرنے کی بجائے، کشمیریوں کے حق میں احتجاج کرنے کے بجائے، یہ کل پاکستان کے خلاف پی ٹی آئی والے احتجاج کر رہے ہیں، اور پاکستان ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف اور پاک فوج کے خلاف۔ یعنی مودی اور بھارت کے خلاف نہیں کریں گے احتجاج۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو پراکسی ہے ان کی، یہ تو ایجنٹ ہیں اسرائیل اور بھارت کے۔ انہوں نے احتجاج اس وقت بھی نہیں کیا تھا، اس وقت بھی ریزسٹ نہیں کیا تھا جب اسٹیٹس چینج ہوا تھا، اس وقت انہوں نے منع کیا تھا الٹا لوگوں کو۔ کشمیر کے لوگوں نے اس وقت، مظفر آباد کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ایل او سی پار جا رہے ہیں۔ یعنی ایل او سی پار کیا کریں گے؟ ادھر تو بھارتی فوج بیٹھی ہے نا، یعنی لڑائی جھگڑا ہی ہوگا نا، لڑائی ہی ہوگی نا۔ احتجاج تو کرنے نہیں جا رہے تھے، لیکن لڑنے کے لیے ہی انہوں نے جانے کا اعلان کر دیا۔ تو عمران خان بطور وزیر اعظم مظفر آباد گئے، راجہ فاروق ادھر تھے اس وقت کے نون لیگ کے وزیر اعظم کشمیر میں، وہ بھی بڑے جذباتی تھے کہ جی ہم جائیں گے۔ لیکن عمران خان نے ادھر مظفر آباد میں تقریر میں کہا کہ بھائی کوئی ایل او سی کراس کر کے نہیں جائے گا، جو ایل او سی پار کرے گا کشمیری یا پاکستانی، وہ کشمیر کا غدار ہوگا، وہ غدار ہوگا، یہ کہا تھا عمران خان نے۔ یعنی سہولت کاری مکمل کی کہ بھارت کے خلاف احتجاج نہ کرو، نہ لڑنا ہے بھارت کے ساتھ، نہ احتجاج کرنا ہے۔ تو کشمیریوں میں ایک بالکل مایوسی پھیل چکی تھی عمران خان کے دور میں
کہ کشمیر پہ شاید تاثر یہ تھا کشمیریوں میں کہ شاید پاکستان نے اپنا موقف جو بیانیہ ہے کشمیر پر وہ شاید تبدیل کر دیا ہے. اب موجودہ حکومت نے اس کو آ کر بحال کیا ہے سفارتی لیول پر بھی, اور یہ جو جنگ ہم نے جیتی مئی والی, تو اس میں بھی جو بھارت کو منہ کی کھانی پڑی, تو اس کے بعد عالمی سطح پر جو بلے بلے ہوئی پاکستان کی, اب وہ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی کشمیر مسئلہ حل ہونا چاہیے, میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو کشمیر کا مسئلہ جو انہوں نے پی ٹی آئی نے دفن کر دیا تھا مودی کے کہنے پہ, مودی کے حوالے کر دیا تھا کشمیر, اور مسئلہ کشمیر کو انہوں نے بھلا دیا تھا, احتجاج بھی ختم کر دیا کشمیر پر, وہ کشمیر اب دوبارہ زندہ ہو گیا ہے. مسئلہ کشمیر اب عالمی افق پر مسئلہ کشمیر کی گونج سنائی دے رہی ہے ہر طرف. ٹرمپ متعدد بار یہ کہہ چکا ہے کہ میں ثالثی کرنے کے لیے کشمیر پر تیار ہوں بھارت اور پاکستان کے درمیان, کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑائی کی سب سے بڑی بنیادی وجہ جو ہے وہ کشمیر ہے. تو اس پر یہ احتجاج کرنے کی بجائے یہ احتجاج کریں گے کل پاکستان کے خلاف, پاکستانی اداروں کے خلاف, پاکستان کی حکومت کے خلاف, ریاست کے خلاف. تو یہ بھی بڑا عجیب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کون سی سیاست کر رہی ہے, اور کل بھی تصادم کی سیاست کرنے جا رہی ہے نا. 144 نافذ ہے, اس کی خلاف ورزی کرنا یعنی تصادم کو دعوت دینا, تو تصادم ہوگا تو پھر خلاف ورزی بھی ہوگی 144 کی, اور تصادم بھی ہوگا تو پھر نئے مقدمات دائر ہوں گے, اور نئے مقدمات میں پھر اور پھنسیں گے. تو اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے جا رہی ہے. آپ نے پرامن احتجاج کرنا تھا, آپ جا کے کریں, کے پی کے میں کریں, جہاں جہاں آپ کو آسانی لگے. اور جو سزا یافتہ ہیں یا جن کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں وہ تو کل اڈیالہ جیل کے باہر نہیں آ سکتے. ویسے بھی وہ جہاں سے بھی گزریں گے کہیں سے پکڑ کے ان کو اندر کر لیا جائے گا. تو یہ کل شاید پی ٹی آئی اپنی گرفتاریوں کے لیے حکومت کو سہولت کاری فراہم کرے گی, سہولت کرے گی حکومت کے لیے کہ بھئی ہم باہر نکل رہے ہیں اڈیالہ جیل, جو بھی آئیں گے تو وہ تو گرفتار ہوں گے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ بس یہ تصادم کے لیے, بس تھوڑا سا شو کرنے کے لیے, اور سلمان اکرم راجہ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اس پورے احتجاج کی نگرانی سلمان اکرم راجہ کریں گے, اور قیادت کون کرے گا اس کا کچھ بھی نہیں بتایا گیا. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.